یہ ہرگز ہرگز حلال نہیں کہ بیوی کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے کی شیطانی نیت کے ساتھ رجوع کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں زیادتی نہ کرو، کیونکہ بیوی پر زیادتی حقیقت میں اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ عورتوں سے بدسلوکی، ایذا اور زیادتی اور انہیں نقصان پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق بنانا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ تم نکاح کے وقت ایجاب و قبول کا ایک جملہ بولتے ہو اور خدا تمہارے لیے یہ عورتیں حلال کر دیتا ہے کہ نکاح میں کیا ہوتا ہے، کون سا تمہیں پہاڑ کھودنا پڑتا ہے، صرف چند جملے ہیں جس کی وجہ سے خدا تمہارے لیے اس چیز کو حلال کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ خدا کا یہ احسان بھی یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری جس میں تمہیں خوشگوار زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ پھر فرمایا کہ ان سب ہدایات کو معمولی مت سمجھو، کیونکہ یہ ساری کائنات کے خالق و مالک اور احکم الحاکمین کی طرف سے نصیحتیں ہیں جو وہ بندے پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں کرتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کہ تم عورتوں پر ظلم کرو، انہیں تنگ کرو، پریشان کرو اور پھر یہ سمجھو کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور میں مفت کا فرعون بنا رہوں، میں جو چاہوں کروں، میں جیسے چاہوں بیوی پر ظلم کروں، اسے تنگ کروں، بیوی کے ماں باپ کو چوراہے پر رسوا کروں اور دکھ پہنچاؤں۔ نہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے اور وہ تم سے تمہارے ہر ایک عمل، ایک ایک حرکت کا حساب لے گا۔ اب دین اسلام کی تعلیمات میں طلاق کا اگلا مرحلہ ملاحظہ کریں کہ اگر بالآخر میاں بیوی میں حتمی جدائی ہو جائے تو عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ شوہر کمظرفی اور گھٹیا پن کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن دین اسلام نے یہاں بھی عورت کی حمایت کی اور بتایا کہ طلاق کے بعد بھی شوہر پر بیوی کے کچھ حقوق باقی رہتے ہیں، اور وہ یہ کہ شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کے ساتھ کمظرفی اور نیچ پن کا مظاہرہ ہرگز نہ کرے، بلکہ باوقار رویہ اختیار کرے، جس کی ایک واجب صورت یہ ہے کہ شوہر نے حالت زوجیت میں بیوی کو جو تحائف دیے ہوں وہ اس سے واپس مانگنا شروع نہ کر دے، یہ حرام ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، یعنی ایسا نہ ہو کہ طلاق کے بعد شوہر حساب کتاب کرنے بیٹھ جائے کہ شادی پر ہمارا اتنا خرچہ ہوا تھا، فلاں موقع پر ہم نے اپنی رقم خرچ کی تھی، فلاں موقع پر بیوی کو یہ تحفہ دیا تھا، لہٰذا اب یہ ساری رقم بیوی یا اس کے گھر والے ہمیں ادا کریں۔ شوہر کو حکم دیا گیا کہ یہ حرکتیں نہ کرے، اور یہ کہ اس کے لیے ہرگز جائز نہیں، بلکہ شوہر نے جو کچھ بیوی کو دے دیا وہ اب بیوی کا ہے، شوہر کو اس میں سے کچھ بھی واپس طلب کرنا حلال نہیں ہے۔ دین اسلام کے ان احکامات پر ذرا دل کی گہرائیوں سے غور کریں کہ جب طلاق جیسے جدائی کے مرحلے میں دین اسلام قدم قدم پر عورتوں کے حقوق کی رعایت اتنے شاندار انداز میں کرتا ہے تو عام زندگی میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی کیسی خوبصورت تعلیم اور تاکید کی ہوگی۔ چونکہ ہمیں علم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کی خوبصورتی کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علم دین صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔